ویلکم ویورز، جاوید اقبال آپ کا ہوسٹ۔ آج جون 18 تھرسڈے۔ آج میں بات کروں گا عمران خان کو وہ کیا ایک ایسا کام کرنا چاہیے جس کے بعد عمران خان بھی ایک کامیاب لیڈر کے طور پر ابھریں گے، یاد رکھے جائیں گے، اور ہمارا ملک بھی ایک سپر پاور یا ترقی یافتہ ممالک میں آ جائے گا۔ آج کی لوکیشن جہاں میں بیٹھا ہوں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، ایجمونٹ پارک۔ آج ذرا میں آپ کو ڈیفرنٹ ویو دکھا رہا ہوں۔ جیسا کہ بتایا ہمارے گھر کے قریب ہے اور ہماری فیوریٹ جگہ ہے۔ یہ ایجمونٹ پارک ہے۔ کلگری کا لینڈ اسکیپ میں بتا چکا ہوں کہ چھوٹی بڑی ہلز ہیں اور ہلز پہ آبادیاں ہیں، یا یہ دیکھیے آپ دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اسی طرح کی لینڈ اسکیپ ہے کلگری کا، بڑا خوبصورت۔ اور چلیں جی، اب ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ کون سا وہ ایک کام ہے جو عمران خان کو کرنا چاہیے، جس کے بعد وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور ہماری قوم، ہمارا ملک پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ تو وہ کون سا ایک کام ہے اس 5 سال کے عرصے میں جو اس نے کرنا ہے؟ تو وہ کام ہے انصاف مہیا کرنا، جس کی بنیاد پہ اس نے 23 سال محنت کی، اسٹرگل کی، جس کی ایما پہ اور جس کے نام پہ اس نے حکومت لی، اور جس کے نام پہ اس کی پارٹی ہے تحریک انصاف۔ تو باقی ہر چیز اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر وہ انصاف مہیا کرتا ہے، اگر وہ انصاف کے نظام کو بہتر بناتا ہے، تو آپ سمجھ لیں سارے ادارے بہتر ہو جائیں گے، ملک کا نظام بہتر ہو جائے گا، اور غریب امیر کے لیے جس کی بات کی جاتی ہے کہ ایک ہی پیمانہ ہوگا، انصاف کا پیمانہ، غریب کے لیے بھی وہی سزا، امیر کے لیے بھی وہی سزا، غریب کے لیے وہی قانون، امیر کے لیے بھی وہی قانون۔ تو عمران خان بات بھی ریاست مدینہ کی کرتا ہے۔ آف کورس ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ یہی تھا، انصاف کا نظام تھا۔ وہاں کوئی امیر غریب نہیں، کوئی طاقتور کمزور نہیں، قانون کے آگے سب برابر۔ تو اس کی اہمیت کا آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد لندن کے انگلینڈ کے وزیر اعظم پرائم منسٹر ونسٹن چرچل جب آئے، انہوں نے تباہ حال انگلستان کو دیکھا، تو انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، پارلیمنٹیرین سے، کہ کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت برے حالات ہیں، ہمارا ملک تباہ و برباد ہو گیا، کیا کبھی ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ اس کے جواب میں ونسٹن چرچل نے جو کہا وہ ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں؟ جس کے جواب میں ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں انصاف مہیا کر رہی ہیں اور بالکل صحیح کام کر رہی ہیں۔ تو ونسٹن چرچل نے کہا اگر ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں تو ایسی کئی جنگیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ اور دیکھیں وہی ہوا، آج کہاں پہنچ گیا انگلینڈ، دیکھ لیں آپ، جرمنی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور یہاں عدالتیں انصاف دیتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی حکمران ہے یا کوئی امیر آدمی ہے یا کوئی غریب آدمی ہے، سب کے لیے ایک قانون ہے اور ایک ہی سزا ہے۔ اب تک کی صورتحال تو کوئی خوشگوار نہیں، اچھی نہیں ہے۔ جو اب تک کے اقدامات ہیں، ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس یا لوور جوڈیشری، جس پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، لوور عدلیہ، جہاں غریبوں کا واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کے مقدمات جہاں پہلے سنے جاتے ہیں،
میجسٹریٹ کی عدالت میں، ابھی تک تو وہاں کوئی بہتری نہیں آئی اور کوئی ایسی ڈائریکشن بھی نہیں نظر آ رہی گورنمنٹ کی طرف سے امپرومنٹ کی کوئی. لیکن ابھی چلیں 3 سال کا عرصہ ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اگر اس میں بہتری نہیں آتی، عمران خان ججوں کے ساتھ مل کے اس عدلیہ کے نظام کو بہتر نہیں بناتا، ظاہر ہے اس میں ججوں کی تعداد اس نے بڑھانی ہے، اس نے قانون کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے. قانون تو ہے، قانون تو بنا ہوا ہے، اس قانون کو امپلیمنٹ کرانا ہے، انفورس کرانا ہے. اور اگر قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ نظر آ جائے گا اس میں. پھر اس کے بعد دیکھیے جب قانون امپلیمنٹ ہوگا تو پولیس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رشوت لے یا زیادتی کرے. کسی انکم ٹیکس آفیسر کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مکا کرے اور تھوڑے سے پیسے لے کے اس سے کئی گنا نقصان کرے حکومت کا، سرکاری خزانے کا. تو اسی طرح جس میں کہ ظاہر ہے بیوروکریٹ انوالو ہوتے ہیں، یہ حکومتی لوگ انوالو ہوتے ہیں، ٹیکس والے، ایف پی آر والے. اور اسی طرح دوسرے گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رشوت لے کے کسی کا کام کریں. وہ میرٹ پہ کام کریں گے، میرٹ پہ آپ کو جاب ملے گی، نوکریاں ملیں گی. اور جب میرٹ پہ آپ کو نوکری ملے گی تو آپ خود سوچ لیں، اچھے لوگ آئیں گے، اچھے لوگ پولیس میں آئیں گے، اچھے لوگ گورنمنٹ میں آئیں گے، اچھے لوگ اس ملک کا نظام چلائیں گے. تو اچھے لوگ چلائیں گے تو ملک ترقی کرے گا. اور جب سزائیں ہوں گی، قانون کا نفاذ ہوگا، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی جرم کرے، کوئی چوری کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، کسی کا حق مارے یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، کسی کے زمین جائیداد یا پراپرٹی کو ضبط کرے یا اس پہ قبضہ کرے یا اس طرح کا کوئی اور جرم کرے. کیونکہ جب قرار واقعی سزا ملے گی اور اس بندے کو ملے گی جو سزا کا مستحق ہے، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی. تو ان شارٹ عمران خان کے 5 سالہ دور حکومت میں نے اور آپ نے صرف یہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ جب 5 سال بعد وہ جائے گا تو ملک کی عدالتیں کیسے کام کریں گی. اگر ملک کی عدالتیں اسی طرح کام کرتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا دور حکومت بھی ایک ناکام دور حکومت تھا. اور اگر وہ چھوٹی موٹی اور تبدیلیاں لاتا بھی ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ریورٹ ہو جائیں گی، واپس ہو جائیں گی. تو ابھی تک کی صورتحال مایوس کن ہے عمران خان کی اور اس کی حکومت کی. اور دیکھیں 2.5-3 سال کا عرصہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. امید کریں، امید پہ دنیا قائم ہے. اور اگر آپ کو بہتری نظر آئے گی، ہمیں بہتری نظر آئے گی، تو اس کے بیس پہ ہم کہیں گے کہ عمران خان یا اس کی حکومت ایک کامیاب حکومت تھی. اور اگر نہیں نظر آئے گی عدلیہ میں، عدالتی نظام میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک فیلئر تھا. اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون آتا ہے یا جو بھی آتا ہے، اس کے بعد بڑی مشکل صورتحال ہوگی ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کہ کیونکہ ایسا حکمران نظر نہیں آ رہا. جو پرانی پارٹی ہیں وہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے، وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں. اور ہم عوام اگر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم چوروں کے ساتھی ہیں، ڈاکوؤں کے ساتھی ہیں. اور جو ہم پہ غربت ہے، بھوک ہے، مصیبت ہے، ننگ ہے، بیماری ہے یا ناانصافی ہے، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، ہمارے جوان خودکشیاں کرتے ہیں پڑھ لکھ کے بھی، تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے حکمران بھی ذمہ دار ہیں، پر ہم بھی ذمہ دار ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے ایسی قوموں پہ عذاب لایا ہے جو ظالموں کے ظلم پہ خاموش تھے، ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، ان کی سپورٹ نہیں کرتے تھے. ان قوموں کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا ہے. پر اس امت پہ کیونکہ عذاب نہ لانے کا وعدہ ہے، لیکن مصیبتیں، مشکلیں تو آ سکتی ہیں، جو آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ظالم کے ظلم پہ خاموش رہتے ہیں، کرپٹ لوگوں کے، کرپٹ لیڈرز کے اور طاقتور لوگوں کے آگے خاموش رہتے ہیں، بلکہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو حکومت میں لاتے ہیں، اور پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو تباہی بربادی ہے، جو ظلم ہے، جو بھوک ہے، جو ننگ ہے، وہ صرف
ہماری کم بختی کی وجہ سے۔ اللہ ایسی قوم کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہ کرے۔ تو ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کسی حکمران کو، ہمیں اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہیے۔ اصل گناہ گار ہم ہیں اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں اگر ہم پچھلی قوموں میں ہوتے۔ اب بھی ہمیں گنجائش، ہم توبہ کریں اور کرپٹ لوگوں کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نواز شریف یا زرداری یا اس طرح کے لوگوں کو جنہوں نے اداروں کو تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا اور ہمیں اس مشکل میں، مصیبت میں ڈالا جس سے کہ نکلنا مشکل نظر آتا ہے، تو ہمیں اسے توبہ کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، وہ جہاں بھی ہوں۔ تو امید کرتے ہیں آپ اگر سمجھ رکھتے ہیں، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے اور عقل و شعور کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں غلط اور صحیح کا فرق نظر آئے گا، اور اس فرق کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہی ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، اگر انتخاب بھی کرنا ہے تو لیڈرز میں تو اس کا انتخاب کرنا ہے جو کچھ بہتر ہوگا۔ پارٹی کی بات چھوڑ دیں، لیڈرز کی جب بات کرتے ہیں، نواز، عمران، زرداری، اس طرح کے لوگوں کی، تو آپ نے دیکھنا ہے ان میں کون بہتر ہے۔ نہ اپنے منافقت سے کام لینا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، نہ آپ نے اپنے خدا کو دھوکہ دینا ہے، اور نہ دے سکتے ہیں آپ۔ تو ان میں کون بہتر ہے؟ ظاہر ہے ان میں عمران لاکھ درجے بہتر ہے، کم از کم کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، آنیسٹ آدمی ہے۔ انکمپیٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ مجبور کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مجبوری کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مجبوری کی وجہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا اور ان 40-50 سالوں میں ملک کو